بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا جنگ فجار میں شرکت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور دو قبائل کے درمیان یہ جنگیں سالہ سال سے ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان قبائل میں صلح ہو گئی اور وہ جو خونی جنگیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں گے حلف الفضول میں شرکت۔ ذی-قعدہ کے مہینے میں ایک آدمی یمن سے اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا مگر ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے ہر طرف سے مدد مانگی مگر بے سود۔ بالآخر وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور اشعار کی صورت میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی، جس نے باضمیر لوگوں کو جھنجھوڑ دیا۔ اس زمانے میں بھی ناانصافیاں تھیں، لوگ ایک دوسرے کا حق کھاتے تھے تو کوئی باز پرس نہیں کرتا تھا۔ اس پر کچھ قبائل عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ ان سب نے ایک زبردست اعلان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا، خواہ مدینے کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہو، یہ سب اس کی مدد کریں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو مجبور کیا اور اسے یمنی تاجر کا مال واپس کرنا پڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی اس معاہدے پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی وجہ سے ایک اچھا فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے مظلوم کو اس کا حق دلا دیا۔ یہ معاہدہ کروانے میں آپ کے چچا حضرت زبیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ آگے ہم دیکھیں گے روزی کے لیے پیشہ۔ مکہ کے ارد گرد کی زمین زرخیز نہیں تھی، لہٰذا وہاں کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے خاندان قریش زیادہ تر گلہ بانی کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ یہ تجارت مقامی اور ملکی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی تھی۔ خانہ کعبہ سے تعلق کی وجہ سے قریش کے تجارتی قافلے لٹوروں سے بھی محفوظ تھے، نیز شام اور یمن کی حکومتیں ان سے تجارتی ٹیکس بھی نہیں لیتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، نبوت کے لیے گلہ بانی شرط ہے، گلہ بانی کے بغیر منصب نبوت حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے تھا کہ بکریاں چرانا، گلہ بانی کرنا انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اس کو ہمبل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ گلہ بان تھے، حضرت داؤد نے بھی گلہ بانی کی اور میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چراتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے شام کے علاوہ یمن کے شہر جرش میں بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رواج کے برعکس تجارت میں مکمل ایمانداری کو اپنا شعار بنایا۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت صائب نے بھی آپ کے ساتھ مل کر تجارت کی۔ وہ آپ کی ایمانداری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا کہ آپ نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی۔ آپ شروع سے صادق اور امین مشہور تھے اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر تجارت کریں۔ دراصل ایمانداری اور نیک عمل سے ہی کسی شخص کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ انسان کا کردار بہت اہم ہے اور اگر اس میں صداقت اور امانت کا ایلیمنٹ بھی ہو، سچائی ہو، تو وہ اس کی شخصیت میں چار چاند اور لگا دیتا ہے۔ شام کا دوسرا سفر اور شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک امیر کاروباری خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنا تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام بھیجا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ نے مکمل ایمانداری سے تجارتی معاملات طے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال بیچنے سے پہلے اپنے مال کے نقائص خود بتاتے۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج کل کا تو ہم موازنہ اس وقت سے کر ہی نہیں سکتے۔ آج کل ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیسہ کما لے، روپیہ زیادہ کر لے، وہ حلال طریقے سے ہے، حرام طریقے سے ہے، کوئی نہیں سوچتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طرز دیکھیں کہ وہ خود بتاتے تھے کہ یہ مال کس طرح کا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دفعہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ منافع ہوا۔ واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ سے آپ کی ان تمام خوبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی شرافت، دیانت اور صداقت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ تقریباً 3 مہینے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔
شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں 20 اونٹ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کا نسب 5ویں پشت سے مل جاتا ہے۔ اس شادی کے بعد خدیجہ 25 سال تک زندہ رہیں اور ان کی زندگی میں آپ نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ آپ کی چاروں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی تھی۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم آپ کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ باقی بیٹے بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کے تمام بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جبکہ تمام بیٹیاں جوان ہوئیں، اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد وفات پا گئیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ایک بڑا واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ نہ صرف مالدار تھی بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے کے کردار کی مالک خاتون بھی تھیں، اس لیے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی پاک عورت۔ مکہ کے بڑے رؤساء اور سرداروں نے انہیں شادی کی پیشکش کی، جنہوں نے قبول نہ فرمائی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیدائشی یتیم تھے اور امیر بھی نہ تھے، ان کو خود شادی کی پیشکش کی۔ مرکزی بات یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوئیں۔ کسی کے کردار سے دوسرا شخص تب ہی متاثر ہوتا ہے جب اس کا اپنا کردار بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ آپ نے 25 سال کی عمر تک اپنے آپ کو ہر طرح کی فحاشی سے دور رکھا، جو کہ مکہ میں عام سی بات تھی، اور پھر شادی بھی کی تو اس خاتون سے جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور ان کے 2 بار پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے علاوہ شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی اولاد 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی تھی۔ ہر 25 سال کے نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنے سے کم عمر لڑکی کا رشتہ ملے، جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ ہر انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ اسٹیٹس ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، ذات پات، رنگ، نسل، روپیہ، پیسہ، خاندان، اور مین مقصد یہی ہوتا ہے اسٹیٹس کا کہ ہمیں کتنا ملے گا لڑکی والوں کی طرف سے، اور لڑکی کو بھی اچھے طریقے سے کہ وہ کم عمر ہو، ہر چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن آپ اس دور کے ساتھ اس کا موازنہ کریں کہ وہ کتنا فرق تھا، کردار، شرافت کو دیکھا جاتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی معیار کردار کو ہی بنایا، یوں امین اور طاہرہ کی شادی ہو گئی۔ ایک اور پہلو قابل ذکر کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس رشتے کی پیشکش ہوئی تو آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی سے یہ رشتہ طے ہوا۔ آج کل کے اکثر کم عمر لڑکیاں مغرب کی پیروی کرتے ہوئے اپنے والدین کے باغی ہیں اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، جو کہ بہت غلط رویہ ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس دور کے ساتھ آج کے دور کا موازنہ کیا گیا ہے کہ اس وقت کیا معاملات ہوتے تھے اور آج کیا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔